بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بتاؤں گی، جس کو عید کی رات یا پھر چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو انعام کی رات بھی کہا گیا ہے۔ رمضان جب مکمل ہو جاتا ہے اور چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد جو عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے جو پورے رمضان کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ اللہ پاک اس رات میں عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کو احادیث میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کو انعام کی رات بھی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس رات میں بھی اپنی عبادت کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ اس رات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عیدین کی راتیں ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے احادیث کی روح سے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں راتوں میں جو ثواب کی نیت سے جو قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ پاک اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہونے دیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ روز قیامت اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے 8ویں، 9ویں اور 10ویں شب ذی الحجہ کی ہے، 4تھی عید الفطر کی شب ہے اور 5ویں نمبر پر عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً اس رات کو شاپنگ کی رات کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور پوری رات گناہوں کی نظر ہو جاتی ہے، بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے، اور ہم اس رات کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پوری رات شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بڑی عقل مندی کے ساتھ یوز کریں۔ اس میں ہم لوگ زیادہ تر وقت عبادت میں گزاریں، قرآن پاک کو پڑھنے میں گزاریں، نوافل پڑھنے میں گزاریں، تسبیحات کریں، صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو خوب عبادت کریں، اللہ پاک سے بخشش کو طلب کریں، کیونکہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات۔ جب پورا دن ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو آخر میں اس کو اس کی اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح یہ پورا رمضان ہم لوگ محنت کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ پاک کے لیے، تو یہ ہماری ایک محنت ہے، مشقت کا ٹائم ہے۔ تو جیسے ہی رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اجرت دیتے ہیں، پورے مہینے کی جو عبادات ہوتی ہیں اس کا ہمیں انعام ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں، ہم اپنی دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی مانگیں، اپنی عزت مانگیں، اپنی خوشیاں مانگیں، اپنی برکتیں مانگیں، دنیا کو بھی جنت بنانے کی دعائیں مانگیں اور آخرت کو بھی جنت بنانے کی دعائیں مانگیں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت اب اللہ پاک اپنے فضل خاص سے، کرم خاص سے حصہ عطا فرماتا ہے اور بخشش اور مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور انعام کی حقدار بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی انعام لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ پاک سب کو عیدی عطا فرماتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر کے عیدی لیں، اور اللہ پاک مانگنے والوں کو تو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخشش دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے دنیا مانگے، آخرت مانگے تو میں اس کو دنیا اور آخرت عطا فرماؤں؟ ہے کوئی جو مجھ سے عزت مانگے
بلند نصیب مانگے میں اس کو عطا فرماؤں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی رات کو جاگیں، قیام کریں اور اللہ کی خوب عبادت کریں، خود بھی دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں، دنیا اور آخرت کی دعائیں کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ جو شخص موجود نہیں ہوتا ہے، اگر آپ تیسرے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس شخص کے حق میں۔ اگر میں آپ کے لیے کروں گی تو میری دعا قبول ہوگی، آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بے شک آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔